السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے۔ تو چلیے، آج ہمارا رکوع نمبر 9 ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم کیا نہیں تارو آپ نے دیکھا، الذین ان لوگوں کی طرف یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم بے شک وہ آمنوا ایمان لائے ہیں، بما جو انزلہ نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے، یعنی قرآن پاک اور دوسری کتابیں جو آسمانی ہیں۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، یتحاکموا کہ فیصلے کے لیے، یتحاکموا الی الطاغوت شیطان کی طرف چلے جائیں، اپنے مقدمات کے فیصلے شیطان کی طرف لے کر جائیں۔ وقد امروا اور انہیں حکم دیا جا چکا ہے، ان یکفروا بہ کہ اس کا کھلا انکار کر دیں شیطان کا۔ ویرید الشیطان اور شیطان چاہتا ہے، ان یضلہم کہ ان کو گمراہ کرے، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں۔ تو یہاں بھی منافقت کا ہی ذکر آیا ہے کہ وہ جو منافق ہیں کہتے تو یہ ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لائے ہیں، آسمانی کتابوں پر لائے ہیں، لیکن اپنے فیصلے یا مقدمات وہ احکام الہی سے سرکشی کی صورت میں، ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ نے قانون بنایا، قرآن پاک ایک قانون کی کتاب ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے، زندگی کا اصول ہے، اس میں احکامات الہی ہیں، ان سے جب سرکشی کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ شیطان کی طرف اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں، شیطان کی بات مانتے ہیں۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کا کھلا انکار کریں شیطان کا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، اور شیطان پھر یہی چاہتا ہے آخر کار کہ وہ دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے ان کو۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، تعالوا آؤ، الی جو ما انزل اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، رأیت المنافقین تم دیکھو گے منافقین کو، یصدون وہ رک جاتے ہیں، ان کا آپ سے، صدودا خود کو روک لینا۔ جب حضور کی بارگاہ میں بلایا جاتا ہے تو وہ گریزاں نظر آتے ہیں، آپ کی طرف رجوع نہیں کرتے، یعنی کہ منافقت کی سب سے بڑی نشانی ہی یہ دیکھی گئی کہ قرآن پاک پر ایمان لانے کا کہا جاتا ہے اور رسول کی بارگاہ کا بلایا جاتا ہے تو حضور کی بارگاہ سے جاتے ہیں، کتراتے ہیں، قرآن سے یا اللہ کے نام سے کتراتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے آج بھی یہی نشانی ہے کہ جس کو حضور کے نام پہ کوئی مسئلہ یا تکلیف ہو جائے اس اور گریزاں ہو حضور کی بارگاہ سے، تو وہی اصل منافقت ہے۔ فکیف پس کیسے، اذا جب، اصابتہم کیا حالت ہوگی جب آن پڑے مصیبت، ان کو مصیبت، بما جو قدمت بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، اپنے ہی کیے ہوئے کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ جائے، ثم پھر جاؤکا حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں، جاؤکا آپ کے پاس آئیں، یحلفون قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ اللہ تعالیٰ کی تھا، ان نہیں، ارادنا ہم نے ارادہ کیا تھا، الا مگر، احسانا احسان کا، وتوفیقا اور منافقت کا، یعنی ہمارا ارادہ تو بھلائی کا تھا اور باہمی موافقت کا ہی ارادہ تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یعنی قسم کھا کے اپنی اس حالت پر یقین دلانا، حالانکہ قسم سے یقین نہیں آتا، عمل سے یقین آتا ہے۔ اگر عمل میں ایسی چیز دیکھی جائے تو پھر منافقت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ اولئک الذین اور وہی لوگ ہیں جو یعلم جانتا ہے اللہ تعالیٰ ما فی قلوبہم ان کے دلوں میں، یعنی پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ مبارکہ نازل فرما دی کہ منافق اور فساد کرنے والے لوگ یہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پر خوب واقف ہے، ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم تو ان سے اعراض کریں، آپ بھی بچ جائیں، ان سے اعراض کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ لگنے سے جس طرح سیب ایک خراب سیب دوسرے سیب کو گندہ کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، اسی طرح ان کے ساتھ لگنے سے بھی خود انسان کی بھی بربادی ہوتی ہے۔ وعظہم اور ان کو نصیحت کرتے رہیں، ایک تو ان سے اعراض کریں، ایک نصیحت کرتے رہیں، فی انفسہم ان کے بارے میں، قولا بلیغا مؤثر گفتگو کرتے رہیں، اور ان سے ان کے بارے میں ہی مؤثر گفتگو کرتے رہیں، یعنی کہ جو سمجھانے کے لیے ایک اچھے الفاظ ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں، کاش کہ شاید کہ یہ سمجھ جائیں، شاید کہ یہ رستے پر آ جائیں۔ وما ارسلنا اور نہیں ہم نے اتارا من رسول کوئی رسول الا مگر اطاعت کی جائے باذن اللہ اللہ کے حکم سے، جو بھی رسول نازل کیا اس نے اتارے وہ اسی لیے تو اتارے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ ان کی اطاعت کرو۔ ولو انہم اور اگر وہ جب ظلم کرتے ہیں انفسہم اپنے جانوں پر، ظلم تو اپنی جانوں پہ انہوں نے کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت پیاری آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جب بھی کوئی ظلم کرتے، کاش جب بھی وہ کوئی ظلم کرتے، کوئی بھی زیادتی کر بیٹھتے، انفسہم اپنی جانوں پر، جاؤکا وہ آپ کے پاس آ جاتے،
حضور کی بارگاہ میں آ جاتے، اور صحابہ کا یہی سنت رہی، صحابہ کا طریقہ یہی رہا، منافقین کا طریقہ گریز کرنا رہا، وہ نہیں آتے تھے بارگاہ میں، اور صرف قسمیں اٹھاتے ہوئے آ جاتے تھے کہ ایسا نہیں تھا، ہم نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ لیکن جب بھی کوئی گناہ ہو جاتا صحابہ فوراً آ جاتے کہ حال وہیں سے ملنا ہے، ٹھیک ہے، فوراً آ جاتے اور حال مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہاتھ کیا، ایک دعا کی دیر ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور التجا ہوتی، تو وہ بڑے سے بڑا بھی گناہ ایسا جو اللہ تعالیٰ ہمارے اگر کہنے پہ یا ہماری دعا پہ کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبیوں میں سے بھی ایک نبی کو یہ شان عطا فرمائی کہ کسی بات کو رد نہیں فرمایا، تو پس وہ جب بھی ظلم کر بیٹھتے کاش وہ آ جاتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، پس وہ بھی توبہ کرتے اللہ تعالیٰ سے، واستغفر، اور توبہ کرتے آپ لہم ان کے لیے، رسول، اور توبہ کرتے ان کے لیے رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتے اللہ تعالیٰ سے، لوجد اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو پاتے تواب الرحیمہ، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ توبہ قبول، توابن کا مطلب ہوتا ہے زیادہ توبہ قبول فرمانے، زیادہ توجہ فرمانے والا، رحیمہ زیادہ رحم فرمانے والا۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ آپ کو ہر اختلاف میں، ہر گناہ میں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل اپنی جان پر ظلم کیا، توبہ کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آ جائیں، حضور بھی مغفرت طلب کریں گے، اور اس وسیلہ شفاعت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائیں گے۔ اور یہی وہ چیزیں تھیں کہ جن سے منافق گریز کرتے تھے۔ فلا و ربی کا، اور آپ کے رب کی قسم، وا ربی کا، واو قسمیہ ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے رب کی قسم، فلا و ربی کا، بس آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، نہیں ایمان والے ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموا کا، آپ کو حاکم مان لیں، فیما، اس میں جو شجر بینہم، آپس میں ان کا اختلاف ہے، ثم پھر لا یجدوا، نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، تنگی، حاکم اس صورت میں نہیں کہ مطلب نہ خوشی سے، خوش آپ کو حاکم مانے، جو یعنی کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہی درست ہے، ہر صورت میں وہی درست ہے، کیونکہ آپ کبھی بھی ناانصافی کرنے والے نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ مما، جو قضیت، آپ بھی جو بھی آپ فیصلہ کریں اس کو دل میں تنگی پائے بغیر تسلیم کر لیں، ویسلم، اور اس کو ایسے تسلیم کریں، تسلیمہ، جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یہ بہت پیاری ہے بارگاہ، ایک تو گناہ یا غلطی سرزد ہونے کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں آئیں تو اللہ کو مہربان پائیں گے۔ دوسرا یہ کہ کوئی بھی اختلاف کریں تو دل میں تنگی پائے بغیر بخوشی آپ کے ہر فیصلے کو تسلیم کریں۔ اور اس میں ایک بہت بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک مسلمان تھا یا یہودی جو بھی تھا، لیکن اس نے حضور کی بارگاہ سے فیصلہ لیا، آپ کے فیصلے کو اس نے قبول نہ کیا، حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچا، حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ کے پاس جائیں۔ نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا، آپ نے دوسرا لفظ زبان سے نہیں نکالا، اور تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم سے جدا کر دیا۔ کیوں؟ حضور کے ہوتے ہوئے اس نے کسی اور کو حاکم بنانے کی کوشش کی، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے اس میں، تو پھر آپ کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کو حاکم جب مانے تو یہ ارتداد ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا، اور اگرچہ بے شک کتبنا، ہم نے لکھ دیا، علیہم ان پر، ان اقتلوا انفسکم، کہ تم قتل کر ڈالو، اور اگر ہم ان پر یہ لکھ دیتے کہ تم قتل کر ڈالو، انفسکم، اپنے آپ کو، او اخرجوا، یا نکل جاؤ، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، جو انہوں نے کیا، الا، مگر قلیل منہم، ان میں سے تھوڑے، ولو انہم فعلوا، اگر وہ ایسا کرتے، ما یوعظون، جو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، بہ، اس کی، لکان خیر لہم، ان کے لیے ہی بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور ثابت قدم رہنے کے لیے۔ یعنی کہ اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ ایسے جنہوں نے ایمان نہیں لایا ان کو قتل کر ڈالو، اپنے آپ کو، مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ایسا گناہ کیا جس طرح ارتداد کرنے والوں کو سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، جنہوں نے شرک کیا ان کو قتل کر ڈالا، جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، یا پھر گھروں کو چھوڑ کر نکل جانے کا حکم آیا تو بہت تھوڑے اس پر عمل کرتے، ٹھیک ہے، اور جو عمل کر لیتے ان کے حق میں یہ بہتر ہوتا، یعنی کہ ہمیشہ انہی کے لیے یہ بہتری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو صرف اس لیے حکم دیتی ہے کہ اب تم اتنا بڑا جرم کر چکے، شرک کر چکے، تو اب تمہاری معافی نہیں ہو سکتی، اور قیامت میں پھر ہمیشہ دوزخ کا جو عذاب ہے وہ ہے، بہتر ہے، یا پھر اس دنیا میں معافی اللہ تعالیٰ سے لے لی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے یہ لکھ دیا جاتا کہ آپ آپس میں قتل کر ڈالو یا ہجرت کر جاؤ، تو بہت تھوڑے ایسا کرتے ہیں۔ وَإِذًا، اور اس وقت، لا آتیناہم، ہم ان کو دیں گے، من لدنا اجرا عظیما، اپنی طرف سے بڑا اجر عظیم۔ یہ کن کو دیں گے؟ جو نصیحت پر عمل پیرا ہوں گے۔ وَلَا ہَدَيْنَاهُمْ، اور ضرور ہم ان کو ہدایت دیں گے، صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ یعنی کہ جو حضور کی بارگاہ کو مان لیں، اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کو مان لیں، تو ان کے لیے سیدھے رستے کی ہدایت ہے، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔
ومن یطع اللہ والرسول، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں، مع الذین انعم اللہ، ان لوگوں کے ساتھ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا درجات جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں، انعم اللہ، جن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم، ان پر، من النبیین، جو نبیوں میں سے ہیں، والصدیقین، اور سچے لوگوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور نیک لوگوں میں سے، وحسن، اور کیا ہی خوبصورت، اولئک، وہ رفیقہ، ساتھی ہیں۔ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، ان کے آپس میں جو رفاقت ہے وہ بہت حسین ہے، بہت پیاری ہے۔ ان کی رفاقت نبیوں جیسی، ان کی رفاقت شہداء جیسی، ان کی رفاقت نیکوکار اور سچے لوگوں جیسی ہے، اور یہی اصل رفاقت ہے جو قیامت والے دن کام آئے گی۔ ذالک فضل اللہ، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننا، اللہ تعالیٰ کے لیے جاننے والا ہونا کافی ہے، وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، علیماً، کہ وہ سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ یہیں پہ رکوع نمبر 9 جو ہے ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ملیں گے رکوع نمبر 10 کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔